کون سے نبی نے پوری زندگی اپنا گھر تعمیر نہیں کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت صالح علیہ السلام، سی حضرت ادریس علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت صالح علیہ السلام نے پوری زندگی اپنا گھر تعمیر نہیں کیا تھا۔ سوال نمبر 2، کن صورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے مکی صورتوں کو، بی مدنی صورتوں کو، سی ہا میم والی صورتوں کو، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حامیم والی صورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نجوم سب سے پہلے کس کو عطا فرمایا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت صالح علیہ السلام، سی حضرت ادریس علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نجوم حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ سوال نمبر 4، دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے شریفہ، بی انار، سی کھجور، ڈی سیب۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، دنیا میں سب سے پہلے پھلوں میں کھجور کھائی گئی تھی۔ سوال نمبر 5، حسد گناہ سب سے پہلے کس سے ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے قابیل سے، بی حابیل سے، سی ابلیس سے، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حسد گناہ سب سے پہلے ابلیس سے ہوا تھا۔ سوال نمبر 6، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے سعودی عرب، بی انڈونیشیا، سی پاکستان، ڈی عراق۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان عراق میں موجود ہے۔ سوال نمبر 7، ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 40، بی 60، سی 72، ڈی 80۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، ایمان کی 60 شاخیں ہیں۔ سوال نمبر 8، اصحاب کہف کتنے سالوں تک لگاتار سوتے رہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 300 سال، بی 400 سال، سی 500 سال، ڈی 700 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، اصحاب کہف 300 سالوں تک لگاتار سوتے رہے۔ سوال نمبر 9، قیامت کے دن لوگوں کو کتنی مرتبہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 1 مرتبہ، بی 2 مرتبہ، سی 3 مرتبہ، ڈی 4 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی،
قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔ سوال نمبر 10، اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے برق، بی شمد، سی مشرائیل، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، جس فرشتے کے 4 منہ ہیں اس کا نام برق ہے۔ سوال نمبر 11، آسمان کے کعبہ شریف کا کیا نام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے بیت الحم، بی بیت المعمور، سی بیت المقدس، ڈی بیت اللہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، آسمان کے کعبہ شریف کا نام بیت المعمور ہے۔ سوال نمبر 12، پتھروں کی بارش کس قوم پر ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے قوم لوط، بی قوم سمود، سی قوم عاد، ڈی قوم بنی قطورہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، پتھروں کی بارش قوم لوط پر ہوئی تھی۔ سوال نمبر 13، قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا اس وقت قابیل کتنے سال کا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 17 سال کا، بی 20 سال کا، سی 25 سال کا، ڈی 30 سال کا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت قابیل کی عمر 25 سال تھی۔ سوال نمبر 14، ہر جنتی کو کتنے خادم ملیں گے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 40,000، بی 50,000، سی 70,000، ڈی 80,000۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، ہر جنتی کو 80,000 خادم ملیں گے۔ سوال نمبر 15، جو شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے یا سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے وہ بھی کفر کرتا ہے، اور کفر شرک ہے، اور شرک کا انجام جہنم ہے۔ پیٹ میں دائمی درد رہنا، پیشاب کرتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا، یا رات کو بار بار پیشاب آنا، عزیز دوستو یہ پلائے گئے جادو کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یعنی کہ آپ نے اتنا پانی نہ پیا ہو لیکن بار بار آپ کو واش روم آ رہا ہو، یعنی کہ آپ نے ابھی پیشاب کیا، تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہونا شروع ہو کہ پیشاب کے قطرے نکلنے والے ہیں، پیشاب نکلنے والا ہے، پیشاب پھر سے آنا شروع ہو چکا ہے، تو عزیز دوستوں آدھے گھنٹے بعد دوبارہ واش روم میں جانا پڑے۔ یعنی کہ پیشاب کا بار بار آنا کالے جادو کی پلائے گئے کالے جادو کی سب سے بڑی علامت اور نشانی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ میں دائمی درد رہنا، ایسیڈیٹی، گیس کی پرابلم رہنا، میڈیسن یا میڈیکل ٹریٹمنٹ بالکل کلیئر ہونا، یا میڈیکل ٹریٹمنٹ چل بھی رہا ہو، میڈیسن چل رہی ہوں، ان کے استعمال کے باوجود بھی آپ دوبارہ شفا یاب نہ ہو سکنا، یا ڈاکٹر کی نظر میں میڈیکل ٹیسٹ کی نظر میں آپ بالکل شفا یاب ہوں، تو عزیز دوستوں آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے جادو کا پلائے گئے جادو کا اثر موجود ہے۔ یہ جادو آپ کو کسی چیز کے ذریعے پلایا گیا ہے، پانی ہو سکتا ہے، جوس ہو سکتا ہے، اور یہ جادو کسی ایک انسان کو پلایا نہیں جاتا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام افراد ایک محفل میں بیٹھے ہوں، تمام لوگ چائے پئیں، جوس پئیں، پانی پئیں، لیکن جادو کا اثر صرف اسی انسان پہ ہوگا جس کے لیے جادو کیا گیا ہے۔ تو عزیز دوستوں اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے آپ نے آب زمزم لینا ہے، اب اس میں اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف یا درود ابراہیمی، یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، اور 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورہ فاتحہ، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آیت الکرسی، 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورہ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ، 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اس آب زمزم پہ دم کر دیں۔ وہ پانی آپ ڈیلی نہار میں پینا شروع کریں۔ جیسے جیسے آپ کو پیشاب آتا رہے گا ویسے ویسے آپ کے اندر سے جادو نکلنا شروع ہو جائے گا۔ 1 ہفتہ لگاتار 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 8ویں دن آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ پہ کبھی کوئی جادو تھا ہی نہیں۔
याद रखें शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की है।